اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 13ویں نماز تراویح ادا کر دی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نصف واقعہ سابقہ پارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آدھا واقعہ 13ویں پارے کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے۔ بادشاہ وقت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا وزیر خاص بنا کر تمام اختیارات انہیں سونپ دیے۔ مشیت خداوندی کے مصر اور اس کے آس پاس ملکوں میں قحط پڑ گیا۔ دوران قحط حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غذائی ذخیروں کے منہ اہل مصر اور دیگر قریبی ملکوں کے لیے کھول دیے۔ کنعان سے فرزندان یعقوب علیہ السلام طلب خوراک کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں پہچان لیا لیکن جتایا تک نہیں۔ ان کے اونٹوں کو غلہ سے لاد دیا اور جو قیمت انہوں نے ادا کی چھپکے سے ان کی خرچیوں میں رکھ دیا اور فرمائش کی کہ وہ دوبارہ آئیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لیتے آئیں۔ جب فرزندان یعقوب علیہ السلام دوبارہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے بھائی بنیامین کو تدبیر سے روک لیا۔ باقی بھائی غلہ لے کر چلے گئے۔ ہجر و فراق کے شب و روز ختم ہو رہے ہیں۔ بچھڑے والدین اولاد سمیت مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے اور 11 بھائی والدین کے ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سربسجود ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اے بدر مکرم، یہ ہے میرے بچپن کا خواب اور اس کی تعبیر جو اب پوری ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کا خواب سچا تھا۔ خدا کی وحدانیت، اس کی عظمت و کبریائی، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کو روشن اور ناقابل انکار آیات سے ثابت کیا گیا، جس کا انکار وہی بد نصیب کر سکتا ہے جس نے عقل و فہم کا چراغ بجھا دیا ہو۔ سر پر آسمان جس کی رفعت کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا، آفتاب و مہتاب اپنے انوار سے ہر طرف اجالا کر رہے ہیں۔ نیچے زمین کا فرش ہے، اس میں کہیں چشمے ابر رہے ہیں، کہیں میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے دریا ہیں۔ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، اسی زمین سے اگنے والے پھل پھول اپنے رنگ و بو، ذائقے اور تاثیر میں مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی سرکشی کے باوجود ان سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وہ تو ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے۔ وہ کسی کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ آسمانوں زمین کی ہر چیز اس کی ذات اقدس کو سجدہ کر رہی ہے، جو سجدہ کے قابل ہے۔ رزق میں کمی اور پیشی وہی ذات کر سکتی ہے۔ سکون قلب ذکر الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ کفار پر آفتیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیفہ رشدہ ہدایت دے کر آپ کو مبعوث کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اختصار سے ذکر کیا گیا ہے۔ وہ تو رات لے کر آئے تاکہ لوگوں کو ہدایت کی طرف گامزن کر سکے۔ آپ نے اپنی قوم کو اپنے رب کے بے پایاں انعامات کی یاد دلائی اور شکریہ ادا کرنے کی ترغیب دی۔
कुफार मक्का को तनबिया की गई कि जो सलूक तुम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर रहे हो, उसी किस्म का सलूक तुमसे पहले कुफार ने भी अपने अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ किया था। उन्होंने अपने रसूलों से बड़ी बेबाकी और डठाई से कहा था कि बेशक तुम दलाइल के ढेर लगा दो, मोजज़ात दिखाओ, हम ईमान नहीं लाएंगे, बल्कि हम तुम्हें जिला वतन करेंगे। आखिर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हालात का तज़किरा है। उनकी प्यारी प्यारी दुआएं जो उन्होंने खलूस और न्याजमंदी से पेश की, वो सारी कबूल हुई। आखिर में क्यामत आखिरी को में क्यामत के दिन कुफार की हालत जार का जिक्र है। वो अपनी गुज़श्ता गलतियों की तलाफी के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगेंगे, उनकी इल्तिजा मुस्तरद कर दी जाएगी। कुफार कस्में उठा उठा कर कहते थे कि क्यामत नहीं आएगी, आज क्यामत आ गई है। उनकी कस्में कहां गईं? क्यामत की खबरें बताने वाला कुरान पाक सब इंसानों के लिए एक पैगाम है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान को सही मानों में समझकर उन पर पैरा अमल होने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।